مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، کہ اے لوگو تم کو جو تکلیفیں پہنچتی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کے کارنامے ہیں، ہاتھوں کے کرتوت، تمہاری کمائی ہے۔ یعنی برے اعمال کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، اچھے اعمال کی وجہ سے وہ تکلیفیں دور ہو جایا کرتی ہیں۔ ابھی اس سے پہلے آپ نے سنا قرآن کریم نے فرمایا ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیا کرتی ہیں۔ تو جو ہم کو تکلیفیں پہنچتی ہیں ہم کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ پاک ہم کو تکلیف دے کے خوش ہوتا ہے۔ وہ تو فرماتا ہے کہ ہم کو کیا ہے کہ ہم کسی بندے کو عذاب دیں اگر بندہ ایمان لائے اور بندہ شکریہ ادا کرتا رہے۔ عذاب دینا اللہ کا کام نہیں اگر بندے نافرمانی نہ کریں۔ تو ایسے ہی جو کچھ تکلیفیں ہمیں پہنچتی ہیں، آج بھی جو ہمیں تکلیفیں پہنچتی ہیں یقیناً وہ ہمارے غلط کاموں، بدعمالیوں اور نافرمانیوں ہی کی بنیاد پر پہنچتی ہیں۔ قرآن کریم نے اس فلسفے کو بتایا کہ تمہیں جو کچھ تکلیف پہنچتی وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے خدا کی یہ مرضی نہیں ہے کہ تم کو تکلیف پہنچائے۔ مرضی اور مشیت دو الگ چیزیں ہیں۔ اللہ پاک نیک کاموں سے خوش ہوتا ہے تو اس کو مرضی الہی کہتے ہیں، اور اللہ پاک برے کاموں سے ناراض ہوتا ہے لیکن بندہ برا کام کرتا ہے تو یہ مشیت الہی ہے، ارادہ الہی ہے۔ ہر کام پر اللہ کی مرضی نہیں بولنا چاہیے بلکہ اللہ کی مشیت بولنا چاہیے۔ اچھے کام کے لیے اللہ کی مشیت اور برے کام کے لیے یا کسی تکلیف دے والی بات کے لیے اللہ کی مشیت کہا جاتا ہے۔ آج جو ہم تکلیفیں جھیلتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ پروردگار عالم ہم کو کیسے معلوم ہو کہ تو خوش ہے اپنے بندوں سے اور کیسے معلوم ہو کہ تو ناراض ہے؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ جب میں اپنے بندوں پر اچھا حاکم مقرر کروں تو یہ میری خوشی کی نشانی ہے کہ میں خوش ہوں، اور جب برا حاکم مقرر ہو تو سمجھ جاؤ کہ میں اپنے بندوں سے ناراض ہوں۔ اب آپ کو ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کیسے لوگ مقرر ہوئے ہیں۔ کم سے کم 8 سال سے تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، 8 9 10 سال سے، کہ ہمارے اوپر کیسا نیک بخت آدمی مقرر ہوا ہے جو ہمارے لیے ہر وقت مصیبت، تباہی، بربادی ہی کا پیش خیمہ ہے، جس نے 2002 میں تقریباً ہزاروں مسلمانوں کو قتل کرایا، ان کے گھروں کو جلوایا، اور آج بھی جو سب سے بڑی کرسی پر بیٹھ کر کے ہمارا مذاق اڑاتا ہے، ہماری پہچان بتاتا ہے کہ ہم فساد کرنے والوں کی پہچان جانتے ہیں، یعنی وہ کرتا پائجامہ پہنے رہتے ہیں۔ ابھی آپ نے دلی میں سنا کہ جہانگیر پوری میں کیا حال ہوا، اور پھر ان کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیا گیا، کل پرسوں ہی کی بات ہے۔ آپ نے مدھیہ پردیش کا حال سنا کہ وہاں بھی مسلمانوں ہی کو مارا گیا، ان کے مکانوں پر بلڈوزر چلا دیا گیا، اور یہاں تو عجیب تماشا ہوا کہ سپریم کورٹ کا اسٹے آرڈر تھا، اس کے باوجود بھی بلڈوزر چلا کر ان کے مکانات کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ یہ ہماری سچویشن ہے کہ ہمارے اوپر ایسے ظالم قسم کے حکمراں مقرر ہوئے، تو ہم کو ظالم قسم کے حکمرانوں کو دوش دینے کے بجائے ہم کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ ضرور ہمارے اعمال میں کوئی خرابی اور کمی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایسے ظالموں کو مقرر فرمایا ہے۔ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں ان کی قوم کے کچھ لوگ بگڑے تو 2 قسم کے تھے۔ ایک لوگ تو حضرت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی جب انجیل مقدس میں پڑھتے تھے تو اس کو چومتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے، یعنی حضور سے محبت کرتے تھے۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے، ایک طبقہ ایسا تھا جو نہایت ہی بدمعاش و بدبخت اور گستاخ قسم کا تھا۔ زمانہ یہ آیا ایک یہودی ظالم نے بہت بری طریقے سے ان لوگوں کو مارا کاٹا، گھر تک تباہ و برباد کر دیا، ایسے ہی جیسے فرعون کیا کرتا تھا۔ تو اس وقت کے اعمال نامے ان کے بھی درست نہیں تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کی برکت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو نجات دلایا۔ تو وہ لوگ جن کا حال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی جب انجیل مقدس میں پڑھتے تھے تو آنکھوں سے لگاتے تھے، سینے سے لگاتے، جیسے آپ قرآن شریف پڑھتے ہو چومتے ہو۔ تو اس فتنے اور فساد اور قتل و غارت گری کے زمانے وہ تو محفوظ رہے، اور جو بے ادب اور گستاخ و بد عمل قسم کے لوگ تھے سب مارے گئے، تباہ ہو گئے۔ فرعون کا زمانہ دیکھ لو، قارون کا زمانہ دیکھ لو، نمرود کا دیکھ لو، شداد کا دیکھ لو جسے بخت و نصر کہا جاتا ہے۔ تو یہ سب اپنے اعمال کے جائزہ لینے کا وقت ہے۔ ہم حقیقت میں اگر مسلمان بن جائیں تو ہمارے سامنے ہمالیہ پہاڑ بھی کچھ نہیں ہے، اور اگر ہم خدا رسول کی نافرمانی کرنے لگے تو ہمارے لیے چونٹی بھی بہت بڑا خدا کا عذاب بن سکتی ہے۔
اتنی بات ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے. ہمیں یہ دعا ضرور دہراتے رہنا چاہیے. اللہم انا نعوذ بک، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، کہ اے پروردگار عالم ہم تجھ کو ان بدبختوں، ان ظالموں کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں، اور اے پروردگار عالم ہم ان کے شر اور فساد سے تیری پناہ مانگتے ہیں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. بہت سی باتیں ہیں، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. آج کی تاریخ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ تاریخ مکہ مکرمہ کی فتح کی تاریخ ہے. آج 1443 ہجری چل رہی، رمضان المبارک کی آج 20ویں شب ہے، لیکن یہ وہ 20 تاریخ تھی جو سن 8 ہجری کی تاریخ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ ہجرت کیے ہوئے مکہ مکرمہ سے کل 8 سال ہو رہے تھے. اب آپ سوچتے ہوں گے کیا وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مکہ مکرمہ سے نکالے گئے تھے. جس مکہ مکرمہ سے آپ نکلے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ اے کعبہ تو مجھ کو بہت محترم ہے، اور اے مکہ تو مجھ کو بہت پیارا ہے، لیکن میں کیا کروں، تیرے بیٹے مجھ کو یہاں رہنے نہیں دیتے، میرا رہنا یہاں پسند نہیں کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دکھ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے نکلے تھے، اور 8 سال کے بعد اب کیا وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پھر واپس تشریف لاتے ہیں. معاملہ یہ تھا سن 6 ہجری، جسے صلح حدیبیہ کا سال کہا جاتا ہے، غالباً ذوالقعدہ کا مہینہ تھا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 1500-1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ تشریف لا رہے تھے. ان کافروں کو ڈر لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے آ رہے ہیں، تو انہوں نے وہیں حدیبیہ کے مقام پر روک لیا، اور ایک معاہدہ ہوا. اس معاہدے میں بڑی کڑی شرطیں ان کافروں کی طرف سے رکھی گئی تھیں. ایک شرط یہ بھی تھی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سال واپس جاؤ، اور آئندہ سال آنا تو بغیر ہتھیار کے آنا، صرف 3 دن کے لیے آ سکتے ہو، بس اس کے بعد تم کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں. 444 کلومیٹر کا آج کے زمانے کا بائی روڈ راستہ ہے. اتنی دور سے آدمی آوے اور پھر خالی عمرہ کرے، عمرہ کر کے بس خالی 3 دن میں چلا جائے. آپ جاتے ہو 14 دن کے لیے جاتے ہو، 10 دن 12 دن یہاں رہتے ہو، 8 دن مدینہ طیبہ میں رہتے ہو، لیکن آپ سے کوئی پکڑ دھکڑ نہیں. اس وقت یہ معاہدہ کیا گیا. شہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کی اللہ پاک نے قرآن کریم میں بار بار قسم یاد فرمائی، اسی شہر پاک میں اب آنے کے لیے صحابہ پر، حضور پر یہ پابندی لگ رہی کہ صرف 3 دن کے لیے آ سکتے ہو، اور پھر 3 دن کے بعد تم کو مکہ خالی کرنا پڑے گا. اس وقت ایک معاہدہ یہ بھی ہوا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پارٹنرشپ بنانا چاہے، حلیف بننا چاہے بن جائے، اور جو چاہے وہ مکہ والوں کے ساتھ بن جائے. تو 2 قبیلے جو آپس میں اس وقت لڑا کرتے تھے، ایک کا نام بنو خزاعہ اور ایک کا نام بنو بکر تھا. بنو بکر نے مکہ والوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، تمہارے پارٹنر رہیں گے، اور بنو خزاعہ نے جو مکہ مکرمہ کے قرب و جوار میں رہنے والا قبیلہ تھا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے. اب یہ ہوا کہ کوئی قبیلہ کسی قبیلے پر اٹیک نہیں کر سکتا. ظاہر سی بات ہے اگر بنو خزاعہ پر حملہ ہوا تو گویا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا. اور یہ معاہدہ 10 سال کے لیے ہوا تھا، لیکن ابھی 6 ہجری کی بات تھی اور یہ 8 ہجری کی بات ہے. یہ لوگ جب آپس میں بیٹھے تو ان لوگوں نے تیاریاں کرنا شروع کی. میں بتا چکا ہوں کہ عربوں کی فطرت میں جنگجویت، لڑائی جھگڑا، قتل و غارت گری بہت زیادہ تھی. ہمارے یہاں تو موسم کھیتی باڑی کے اعتبار سے ہوتے ہیں، بارش ہو، سردی ہو، گرمی ہو، اور خزاں کے اعتبار سے ہوتے ہیں. ان کے یہاں کا موسم لڑائی اور لڑائی سے رکے رہنے کے اعتبار سے ہوا کرتا. 4 مہینے لڑائی سے رکے رہنے کے تھے، جنہیں اشہر حرم کہا جاتا ہے، حرمت والے مہینے، رجب وغیرہ کے مہینے. سمجھ رہے نہیں سمجھے؟ بقیہ 8 مہینے ان کا کام لڑنا بھیڑنا ہی تھا. تو ان کے ہاتھوں میں کھجلی ہونے لگی، اور بنو خزاعہ کو انہوں نے رات میں جا دبوچا، اور اپنے ساتھ انہوں نے قریش کو بھی شامل کر لیا، جبکہ بالکل یہ معاہدے کی خلاف ورزی تھی. اب 23 بنو خزاعہ کے لوگوں کو انہوں نے قتل کر ڈالا. انہوں نے حرم شریف میں آ کے پناہ لی، لیکن حرم شریف کی پناہ کو بھی انہوں نے تباہ و برباد کر دیا، اور یہ کہا کہ آج جیسا موقع دوبارہ نہیں مل سکتا، لہٰذا ان کو جیسے قتل کر سکتے ہو ویسے خوب قتل کرو. اسی حال میں ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے فریاد کی. مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ میں سرکار کو پکارا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ہمارے اوپر شبخون مارا گیا ہے، اور ہماری ماؤں بہنوں سب کو قتل و غارت کیا گیا ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا آپ سے معاہدہ ہے، ہم آپ کے پارٹنر ہیں، آپ ہماری مدد فرمائیے.
مکہ مکرمہ سے انہوں نے فریاد کی. حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے غالباً وضو فرما رہے تھے. وہ حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے فرماتے ارشاد فرمانے کہ لبیک لبیک لبیک، یعنی میں تمہارے پاس تمہاری مدد کے لیے بار بار حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں. نصرتا نصرتا نصرتا، ہم تمہاری مدد کے لیے آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں. اللہ اکبر. ام المؤمنین سیدہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے دوران وضو آپ سے بڑی عجیب و غریب بات سنی. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایسے کبھی نہیں سنا تھا. تو ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میمونہ، بات یہ ہے کہ ہمارے پارٹنر ہمارے حریف بنو خزاعہ پر بنو بکر نے قریش والوں کے ساتھ مل کر کے حملہ کر دیا ہے اور ان کو 23 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے. انہوں نے ہم سے فریاد کی تو ہم نے ان کی ڈھارس بندھائی اور ان کی مدد کے لیے ہم نے پہنچنے کا وعدہ کیا ہے. اللہ اکبر. یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان ہیں کہ مکہ مکرمہ سے فریاد کی جا رہی ہے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لبیک لبیک، میں تمہارے فریاد کو سن رہا ہوں اور تمہاری فریاد پر پہنچنے کے لیے میں تم کو انتظار کرنے کا حکم دیتا ہوں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان ہیں جو 444 کلومیٹر کی دوری بھی حضور کے لیے کوئی دوری نہیں بن سکی. یہی ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. حضور خود فرماتے ہیں کہ میں محبت سے درود پڑھنے والوں کا درود خود سنتا ہوں. تو جو محبت کے ساتھ حضور پر درود بھیجتا ہے، کروڑوں میل کی دوری پر ہو تو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا درود پاک سنتے ہیں، اس کی فریاد بھی سنتے ہیں. یہی ہمارا اہل سنت و جماعت کا ایمان اور عقیدہ ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ چند دنوں کے بعد بنو خزاعہ کے 40 آدمی اپنے سردار کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنی فریاد پیش کی. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دلائی اور کہا تم لوگ جاؤ، ہم تمہاری مدد کے لیے ضرور آئیں گے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن پسندی کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست تلوار اٹھانے کے بجائے آپ نے اپنا نمائندہ مکہ مکرمہ بھیجا اور 3 باتیں آپ نے فرمائیں کہ جا کے ان مکہ والوں سے قریشیوں سے کہہ دو کہ تمہارے لیے 3 راستے ہیں، 3 آپشن ہیں. ایک تو یہ کہ تم نے 23 آدمیوں کو بنو خزاعہ کے قتل کیا ہے، یقیناً یہ معاہدے کے خلاف ہے، صلح کے خلاف ہے، لہذا تم 23 آدمیوں کا بلڈ منی پیش کر دو، خون بہا پیش کر دو. ایک آدمی کا خون بہا جسے دیت کہا جاتا ہے، آپ کے سمجھنے کے لیے بلڈ منی کہا جاتا ہے، وہ 100 اونٹ ہوا کرتا تھا. تو گویا کہ تم لوگ 23 اونٹ بنو خزاعہ کو پیش کر دو، معاملہ رفع دفع ہو جائے، قتل کی بات ختم ہو جائے. اور یہ کہ اگر تم یہ نہیں کرتے ہو تو کم سے کم اے مکہ والو، یہ بنو بکر جو تمہارے پارٹنر ہیں ان کی پارٹنرشپ سے تم ہاتھ اٹھا لو، ان کو چھوڑ دو. مطلب یہ کہ ہم ان سے نپٹ لیں گے کیونکہ ہمارے ساتھیوں پر انہوں نے حملہ کیا، ہم ان سے انتقام لے لیں گے. یہی مطلب تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو تیسرا آپشن تمہارے لیے کہ تم نے ہم سے جو صلح حدیبیہ کے موقع پر جو معاہدہ کیا تھا، جو تمہارا وعدہ تھا، اس وعدے کے مطابق تم اب کہہ دو کہ اب ہمارا اور آپ کا حدیبیہ کا جو 10 سال کا معاہدہ تھا وہ معاہدہ ختم ہو گیا. اللہ اکبر. ان بدبختوں کو کچھ نہیں سمجھ میں آیا. کہا کہ ہم دونوں باتیں تو نہیں مانتے ہیں، پہلے والی کہ یعنی ہم بلڈ منی نہیں دیں گے اور بنو بکر سے کو اپنے ساتھیوں کو چھوڑ نہیں سکتے، البتہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو 10 سال کا معاہدہ تھا وہ معاہدہ ہم ختم کرتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین. ذرا سوچو ایسی غداری اور ایسی بدعہدی کی انہوں نے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان پہ چڑھائی کر دی. ابو سفیان نے جب یہ سنا تو کہا یہ تو غضب ہو گیا. اسی پیریڈ میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے یہ خواب دیکھا کہ حجون سے یعنی جنت المالا سے لے کر کے مقام خندمہ تک کے آگ کا ایک دریا نکلا ہے اور جنت المالا سے نکل کر جا کے مقام خندمہ میں آگ کا دریا غائب ہو گیا ہے. تو آگ کا دریا خواب میں دیکھنا کوئی معمولی کام تو نہیں تھا. سب کے ہوش ٹھکانے لگ گئے اور سمجھ گئے کہ اب مکہ مکرمہ میں خون کی ندیاں بہنے والی ہیں. ابو سفیان نے فوراً گھوڑا دوڑایا، مدینہ طیبہ پہنچے اور مدینہ طیبہ میں صلح و مصالحت کی بہت بات کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپشن رکھ دیا تھا وہ آپشن ختم نہ ہوئے. تو سرور دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس سے ابو سفیان خالی واپس آئے. اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کرنے کا
حکم فرمایا۔ اس بیچ میں بہت سارے واقعات بھی پیش آئے، بڑے عبرتناک واقعات پیش آئے۔ بس ہمارے اور آپ کے لیے سبق یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نازک موقع پر بھی اچانک اٹیک نہیں کیا، بلکہ اپنا آدمی بھیج کر ان کو سمجھایا کہ ان تینوں باتوں میں سے کوئی ایک بات مان لو تو بہت بڑی جنگ ٹل سکتی ہے، ہمارا 10 سال کا معاہدہ زندہ ہو سکتا ہے، تاکہ تم بھی امن کے ساتھ رہو، ہم بھی امن کے ساتھ رہیں، تم بھی چین کے ساتھ رہو، ہم بھی چین کے ساتھ رہیں۔ لیکن ان کی عقل پہ پتھر پڑا ہوا تھا۔ یہ خواب دیکھنے کے باوجود جب وہ واپس آئے تو مکہ مکرمہ میں بے امنی، بد امنی، بے اطمینانی کی لہر دوڑ گئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا جائے، ہمارا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تو اب گویا